नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 94 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 94 के तर्जुमा से। कह दो कि अगर आखिरत का घर अल्लाह ताला के नज़दीक सब लोगों के माँ सिवाय ख़ास तुम्हारे ही लिए है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 94 की तफसीर देखते हैं। यहूद को ये ज़ोम था कि हम तो अल्लाह ताला के बड़े चहीते हैं, हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, हम औलिया अल्लाह हैं, हम अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, लिहाजा आखिरत का घर हमारे ही लिए है। वो ये समझते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी नसरानी जाएंगे और ये कि अगर चंद इनमें से दोज़ख में जाएंगे तो वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होगा। अब आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। तफसीर इब्ने अबी हातिम हवाला नंबर 177/1 है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसकी तफसीर यूँ बयान की है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कह दो कि अगर आखिरत का घर अल्लाह ताला के नज़दीक सब लोगों के माँ सिवा ख़ास तुम्हारे ही लिए है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, यानी ये दुआ करो कि यहूदियों और मुसलमानों में जो फरीक झूठा हो तो इस पर मौत तारी हो जाए। लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी दुआ करने से इनकार कर दिया था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, अगर यहूदी मौत की आरज़ू कर लेते तो फिल वाक़या मर जाते। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 95 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 95 के तर्जुमा से। और वो हरगिज़ इसकी तमन्ना कभी नहीं करेंगे इसकी वजह से जो इनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 95 की तफसीर देखते हैं। इस आयत में ये कहा गया है कि यहूद कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहने की हद तक ही कहते थे कि हम जन्नत में जाएंगे, जबकि उनके दिल में इस बात को लेकर पूरा यकीन है कि उनका जो रास्ता है वो दुरुस्त रास्ता नहीं है, वो राह हक पर नहीं है। अगर उनको इस बात का यकीन होता कि आखिरत की ज़िंदगी में हमारा ठिकाना जन्नत है, तो यकीनन वो मौत की तमन्ना करते। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अगर किसी शख्स का आखिरत पर ईमान और अल्लाह के साथ इसका मामला खुलूस पर मबनी हो, ना कि धोखेबाजी पर हो, तो उसका कम से कम तकाजा ये है कि इसे दुनिया में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने की आरज़ू तो ना हो। इसका आदमी अपने लिए आप दलील है, ये एक टेस्ट है। अगर आपका दिल दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है तो मौत का ख्याल भी खौफनाक लगेगा, क्योंकि आपको पता है अपने अमाल का। आपने अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में अपने नफ्स की मुखालफत नहीं की, बल्कि आपने तो अपनी ज़िंदगी नफ्स की ग़ुलामी में गुजारी है। और दूसरी तरफ अगर किसी शख्स ने दुनिया में अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, और वो जब तक ज़िंदा रहा अपने नफ्स के साथ हालते जंग में रहा, तो वो तो बहुत जल्दी में होगा, वो चाहेगा कि जल्द से जल्द अपना सिला यानी जन्नत पा ले, और उसको ये दुनिया कैद खाना लगेगा। सूरह जुमा आयत नंबर 6 to 8 में अल्लाह पाक ने फरमाया, आप कह दीजिए ऐ लोगो जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि यकीनन तुम दूसरे लोगों के माँ सिवा अल्लाह ताला के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना करो, अगर तुम वाकई सच्चे हो।
اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو اور ان کے برے اعمال کو، ان کی بری نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 96 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 96 کے ترجمہ سے۔ اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 96 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور آپ انہی لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ یہود زندگی کے حریص ہیں کیونکہ وہ زندگی میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ زندگی کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے تھے کہ ان کے لیے اس سے نکلنا بہت زیادہ ان کو مشکل معلوم ہوتا تھا، اور وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ یہود مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص تھے، کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری پر یقین نہیں رکھتے۔ یہود آخرت کو مانتے لیکن دنیا کی حرص رکھتے، کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے انہیں آخرت کی ذلت و خواری نظر آتی تھی۔ ترمذی کی روایت نمبر 2339 ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے، عمر کی حرص اور مال کی حرص۔ یہود مشرکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حریص تھے زندگی کے بارے میں۔ مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا تو کھل کر کیا، میدان میں آ کر ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان کی، جبکہ یہودیوں میں یہ ہمت و جرأت نہیں تھی کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ سکیں۔ سورہ حشر میں ان کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے۔ چنانچہ یہود کبھی بھی سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں اپنی جانیں بہت عزیز تھیں۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ زندگی کی حرص کو یہ چیز ہمیں سمجھاتی ہے کہ ان کے اندر زندگی کی حرص کتنی زیادہ تھی۔ ابن ابی حاتم حوالہ نمبر 179/1 ہے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ گناہوں نے ان میں طویل عمر کی خواہش پیدا کی ہے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ عمر مل بھی جائے تو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے، اگر یہ عمر عطا بھی کر دی جائے تو آخرت میں تو عذاب ہے، آخر میں تو ان کو اس عذاب کو برداشت کرنا ہے، اور جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا میں کمایا ہے اس کا صلہ تو انہیں آخر ملنا ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے مکمل بے خبر ہے، ایسا وہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ گمان بالکل غلط تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو اعمال سے بے خبر ہے، نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ ان کی نیتیں کیسے بنتی ہیں، کام کیسے ہوتے ہیں، کون سا کام دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے اور کون سا کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو انسان اپنے پر
رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر بسائی ہوئی تھی، اس سے یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی اتنی نافرمانیوں پر بھی اسے اپنی آگ کا شعور دیتے ہیں، اور اس شعور کے ساتھ وہ اس آگ سے بچ سکتا ہے، اور یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اگر انسان تھوڑا غور کرے تو یہی شعور انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔